ایک ایسے مجاہد اعظم کہ جن کا تذکرہ کرتے ہوئے خون کے اندر ایک روانی پیدا ہو جاتی ہے، ایسے سلطان جن کا نام زبان پر آتے ہی قبلہ اول سے اٹھنے والی مظلوم مسلمانوں کی آہ و بکا سماعتوں میں گونجنے لگتی ہے، کہ ایسا سلطان کہ جن کا نام زبان پہ آتے ہی معصوم فلسطینی بچوں کے خون آلود چہرے نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں۔ ناظرین، ایک ایسا سلطان کہ جن کا نام زبان پر آتے ہی لاچار بہنوں کے تار تار آنچل وجود کو شرمانے لگتے ہیں، جن کا نام زبان پر آتے ہی مسجد اقصی کا صحن مسلمانوں کی غیرت کو جھنجھوڑنے لگتا ہے کہ بیت المقدس سے عشق رکھنے والا، ناموس سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے والا مسلم امہ کا ایک شیر تھا جس کا نام سامنے آتے ہی انگلستان، فرانس، جرمنی، اٹلی جیسی عالمی طاقتوں یعنی اس وقت کی نیٹو فورسز اور یورپ کے تمام عیسائی حکمران ہانپنے اور ان کے قدم کانپنے لگتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں ناظرین، وہ عظیم سپہ سالار کہ جنہوں نے حتین کی وادی کو کروسیڈرز یعنی صلیبیوں کا قبرستان بنا دیا۔ اسی کروسیڈ کا حوالہ ناظرین آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد سب سے پہلا جو خطاب تھا جارج ڈبلیو بش کا، اس نے اس وقت اس بات کا حوالہ دیا تھا۔ یہ عظیم جرنیل ناظرین جن کے پاس 40,000 فوجیوں کی قلیل تعداد اور برہنہ تلواریں تھیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر غیر متزلزل یقین تھا، اور سامنے پوری عیسائی دنیا سے 10 لاکھ سے اوپر صلیبیوں کا لشکر اور جدید اسلحہ موجود تھا۔ بالبک کے دینی مدرسوں اور دمشق کی جامع مسجد میں تعلیم حاصل کرنے والے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر سے اپنی مجاہدانہ زندگی کا آغاز کرنے والے، 22 سال کی عمر میں مصر کو فتح کرنے والے، پاکیزہ اور بے داغ زندگی گزارنے والے مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک عظیم انسان بھی تھے۔ تقریباً 25 سالہ دور حکومت میں جو عزت اور عظمت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوئی، کسی اور فاتح کو حاصل نہ ہو سکی۔ فوج کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے بھاری تعداد میں علماء کرام، مشائخ عظام، درویش، فقراء اور صوفیہ کرام کو اپنے ساتھ رکھا۔ ان کا کام دعائیں کرنا ہوتا، مجاہدین کے حوصلے بڑھانا ہوتا، اخلاقی تربیت کرنا ہوتا، اور ضرورت پڑنے پر ان کو فتوے دینا ہوتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں بھاری اکثریت میں حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں اور کچھ امام غزالی علیہ الرحمہ کے مدرسے کے طلباء کی بھی تھی ناظرین۔ فوج کے چیف ایڈوائزر ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، مرید اور خلیفہ تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے روحانی پاورز کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور قبلہ اول سے عشق کے اندر ہر وقت جتے رہتے تھے۔ بیت المقدس کی فتح ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عظیم الشان کارنامہ تھا جس نے عالم اسلام کا تحفظ کر کے مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار اور عظمت کو دوبارہ مکمل طور پہ بحال کر دیا۔ وہ کیا شاندار اور یادگار منظر ہوگا ناظرین، آئیے ذرا چشم تصور میں محسوس کرتے ہیں کہ جب 90 سال کے بعد مسجد اقصی میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا تیار کردہ ممبر سجا ہوگا اور اللہ اکبر کی صدا گونجی ہوگی اور وقت کے عظیم جرنیل نے اس وقت امامت فرمائی ہوگی۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ جن صلیبیوں نے مسجد اقصی کو گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون سے رنگین کیا، قیامت صغریٰ بپا کی، نبی رحمت کے اس غلام سلطان نے ان کے برعکس مسیحیوں پر کسی بھی قسم کی زیادتی نہ ہونے دی اور انہیں 40 دن کے اندر اندر شہر سے نکل جانے کی اجازت عطا کر دی۔ رحم دل سلطان نے فدیے کی نہایت معمولی رقم مقرر کی اور جو لوگ اسے ادا نہ کر سکتے تھے انہیں بغیر ادائیگی فدیہ کے شہر چھوڑنے کی اجازت دی۔ بعض کا فدیہ سلطان اور ان کے بھائی نے خود ادا کیا اور انہیں آزادی کی۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی رواداری ہے ناظرین، فراخ دلی کی ایسی شاندار مثال کہ دشمن پر غلبہ پا کر غلاموں سے لے کر بادشاہ ملکہ تمام تک پر احسان کیا اور انہیں آزاد کیا، اور آج 900 برس بعد بھی ناظرین بیت المقدس میں سلطان کی خانقاہ کا ایک حصہ، یہ میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں اور یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ سلطان کی خانقاہ آج بھی وہاں موجود ہے، آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس خانقاہ کا ایک حصہ عیسائیوں کی عبادات کے لیے مختص ہے۔ سلطان ایک ایسے کامیاب اور عادل حکمران تھے جنہوں نے زندگی سادہ بسر کی اور مملکت کے تمام وسائل عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیے۔ مصر میں، شام میں، بیت المقدس میں دینی مدارس، مساجد، ہسپتال، محتاج خانے اور مسافر خانے اور سرائے خانے قائم کیے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
آئیے آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. اور ناظرین کرام، آج میں بنیادی طور پہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ خاص طور پہ رہیں، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے، یہ موقع ایسا ہے کہ اس موقع پہ گفتگو جو ہے وہ بہت اہم ہے اور آپ کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. دوسری شخصیت یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ممتاز دانشور ہیں، پروفیسر عرفان یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور تیسری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً حمید گل صاحب ایک ایسا نام ہے جو جغرافیائی اور نظریاتی حدود کے محافظ ہیں پاکستان کے. ان کے صاحبزادے جناب عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تینوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. آغاز کرتے ہیں جناب آپ سے. سب سے پہلے پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ جو تعارف بنیادی طور پہ ظاہر ایک ایسا خاندانی تعارف ہے کہ میرا خیال ہے یہ تعارف آج لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پہ خاندانی عظمت کے اعتبار سے، پھر ظاہر ہے جو آپ کا براٹ اپ ہوا اور جو کارائے نمایاں آپ نے انجام دی اس پہ بات کریں گے، لیکن آغاز کریں تعارف سے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ جنید اقبال صاحب، آپ نے آج کے حالات کے تناظر میں جس طرح سے جوانوں کا خون گرمایا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. آمین آمین. آج جب ہم اس صف شکن مجاہد کا نام زبان پر لاتے ہیں اور پھر جب ہماری توجہ کشمیر و فلسطین کی طرف جاتی ہے تو دلوں سے صدائیں نکلتی ہیں کہ مولا اپنے فضل و کرم کے صدقے میں آج بھی کوئی صلاح الدین ایوبی عطا کرتے ہیں. اللہ. صلاح الدین ایوبی کا جب تعارف ان کی شخصیت کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں کرد خاندان کا ایک ایسا مجموعہ ہمارے سامنے آتا ہے جس کا ایک ایک بچہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رنگ میں پوری طرح رنگا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جو بڑی سنت آخر وقت تک ہے وہ جہاد ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان جس دن جہاد سے پیچھے ہٹیں گے ذلت ان پر مسلط ہو جائے گی. اسلام کی عظمت رفتہ اور مسلمانوں کی ذلت کو دور کرنے کے لیے سیدنا سلطان صلاح الدین کا اسوہ آج بھی ہمارے نوجوانوں کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ خاندان ہے نجم الدین ایوب کا کہ جس میں حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا بھر دیا ہے اور پیشین گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یقینی طور پر یہ خاندان آگے چل کر اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ نجم الدین ایوب شادی نہیں کر رہے. جب کہا جاتا ہے کہ آپ شادی کیوں نہیں کر رہے تو کہا کہ عورت نہیں مل رہی. جب ایسی عورت ملے گی کہا کس طرح کی عورت چاہتے ہو؟ تو نجم الدین جواب دیتے ہیں کہ مجھے ایسی عورت چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اللہ مجھے اس سے وہ اولاد عطا کرے جو قبلہ اول کو آزاد کرے. یعنی عشق جو ہے وہ اجداد سے جو ہے پریویل کر رہا تھا. بات یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر اگر مسکراہٹ نہیں آئی اور وہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ مسکراتے کیوں نہیں تو کہا کہ ہمارا قبلہ اول دشمن کے دست برد میں ہو اور سلطان صلاح الدین کے چہرے پر مسکراہٹ آئے. یہی ملک مظفر ہیں جو حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری جیسی نعمت پر اہل ایمان کو خوشی کا ایک شاندار منظر عطا کر رہے ہیں. اور یہ نجم الدین کو جو عورت عصمت الدین ملتی ہے وہاں بھی آپ دیکھیں کہ آپ ایک بزرگ کے پاس موجود ہیں. علماء کے پاس جانا، اہل اللہ کی خدمت میں پہنچنا یہ مسلمان کی ایک پہچان ہے. تو وہاں پر ایک خاتون آتی ہیں، نوجوان لڑکی آتی ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ رکیں میں ان کی بات سن لوں. پردے میں جا کر ان سے سنتے ہیں. پھر وہ باتیں کرتے ہوئے ان کے کلمات نجم الدین کے کانوں تک گونج رہے ہیں. وہ بزرگ اس بچی سے کہتے ہیں بیٹی شادی کیوں نہیں کرتی؟ تو وہ بھی یہی جواب دیتی ہیں کہ شادی کیا کروں، شادی میں اس وقت کروں گی جب مجھے ایسا شوہر ملے جو میرا ہاتھ پکڑے اور جنت میں لے جائے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو وہ قبلہ اول کو آزاد کروائے. یعنی یہاں بھی یہ تمنا اور وہاں بھی وہ تمنا. اللہ اکبر. اور اس تمنا کو اللہ رب العزت نے وہ اعزاز بخشا کہ آج جب ہم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام زبان پر لاتے ہیں تو بدن کے اندر ایک ایسا ولولہ تازہ جنم لیتا ہے کہ جی کرتا ہے کہ ابھی اٹھیں اور کشمیر کے مظلوموں کے لیے، فلسطین کے مظلوموں کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان. پروفیسر صاحب میں آپ کو بتاؤں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مطلب میرا عشق ہے، میرا عشق. میں جب بھی ان کو پڑھتا ہوں
کیونکہ مسجد اقصیٰ سے پتہ نہیں کیوں، وہ ظاہر ہر مسلمان کا ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل جو ہے کھنچا جاتا ہے مسجد اقصیٰ کی فرش کے اوپر ہر وقت، کیونکہ گھٹنوں تک جو ہے مسلمانوں کا خون جو ہے تاریخ نے دیکھا ہے وہاں پر. اچھا اب بات کیا یہاں پہ ایک اور بات بتائیے، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں شامل ہونا، کیونکہ وہ کتنے سچے عاشق رسول وہاں موجود ہیں، ان کی فوج میں شامل ہونا اور مصر کا فتح و نظر اس حوالے سے بتائیے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اس انداز سے جب آپ کو آپ کے والد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی لے جاتے ہیں اور ان کی دعا بھی ملی ہوگی، پھر بالبک کے مدارس، پھر جامع دمشق کے اندر تعلیم کو عروج پر پہنچانا، پھر جوانی سے ہی تقوی و طہارت کا ایک ایسا مرقع ہونا کہ زبان کی سچائی، وعدے کا وفا ہونا اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہونا، یہ اسلامی تعلیمات کا ایک ملغوبہ ہے جو نتیجتاً آتا ہے. تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام زبان پر آتی ہی آج نظر دوڑائی جاتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنے خلفاء صدیق و اکبر کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور اس حفاظت کا موجب نور الدین زنگی بن رہے ہیں. ان کی فوج میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا شیرکو شامل تھے جی. اور پھر جب یہ گئے اور وہاں فتوحات ہوئی تو نور الدین زنگی نے مصر سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیا. سبحان اللہ. اور وہ صلیبیوں کو سب سے پہلے مصر سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا. بات آگے بڑھاتے ہیں. پروفیسر صاحب آپ ظاہر ہے ایک ہسٹورین بھی ہیں آپ، اور آپ کی بڑی اس حوالے سے تحقیق بھی ہے، کیونکہ پروفیسر یوسف عرفان صاحب کا نام جب بھی آتا ہے تو سامنے پہلا تصور آتا ہے کہ ایک پیٹریوٹک پاکستانی. الحمدللہ ہم سب پیٹریوٹک پاکستانی، لیکن ایک خاص آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا. اچھا اس میں ایک بنیادی بات ذرا یہ بتائیے کہ بحیثیت ایک حکمران، اور میرا خیال اس کی ریلیونس آج بھی بنتی ہے، جو آپ نے جو خلق خدا کی خدمت کی اور جو مثالی اقدامات کیے وہ ایسے ہیں جو رہتی دنیا تک ایک ضرب المثل بن چکے ہیں. یعنی ایک طرف دیکھیں نا کہ جہاد کا میدان ہے تو دوسری طرف خلق خدا کی خدمت ہے. آئیے آغاز کریں وہاں سے. بہت بہت شکریہ. سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ اسلام کے نشان منزل بھی ہیں اور نشان راہ بھی ہیں. واہ. دوسری جو پہلو ہے ان کی شخصیت کا دوسرا وہ یہ ہے کہ یہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور جو احکامات فتح و جنگ میں عام حالات میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، یہ اسی کو من و ان نافذ کرتے رہے. درست. ان کی عمر تو تقریباً 55 یا 57 سال ہے اور 14 سال تقریباً یہ تنہا اتحادی قوتیں الائیڈ فورسز جو تھیں اس وقت کی ان سے لڑتے رہے، مگر اس لڑائی میں بھی احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احکام الہی جو ہیں ان کو پاس درست رکھا. اب یہ ہے کہ معاشرے میں ان کی حکومت تقریباً جیسے آپ نے کہا تقریباً 24-25 سال رہی. اب اس میں استحکام کہ اگر بیت المقدس فتح کیا ہے تو اب کہیں جا کے یعنی جنگی عظیم اول کے بعد بھی جو زبردستی علاقے دخل کیا گیا مسلمانوں کو، پھر کہیں جا کے اسرائیل نے جنم لیا. بالکل ٹھیک. مگر استحکام تھا ان کی پالیسی کا جس کی وجہ سے بیت المقدس دوبارہ لیا گیا. کوئی دوسری سر آپ کمال دیکھیں نا، 22 برس میں آپ مصر فتح کر رہے ہیں. پھر ظاہر اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ موصل، شام اور دیگر مطلب حلب وغیرہ کے علاقے. کمال یہ ہے کہ ایک طرف پوری رومن امپائر مطلب پورا جو ہے وہ یہ سمجھ لیجیے کہ عیسائی ورلڈ موجود ہے نا، اور دوسری طرف آپ جو ہے 22 سال کی عمر میں کھڑے ہوئے. یہ کمال ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ علاقے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس دور میں فتح ہوئے تھے، رومن امپائر کو شکست دی گئی تھی. اب صلیبی جنگوں کی صورت میں جہاں یہ لوٹ کر آئے ہیں انہوں نے سارے علاقے جلد از جلد واپس لیے اور ان کو استحکام کس چیز سے دیا؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ خلق خدا کے ساتھ محبت کرنا. واہ. الخلق عیال اللہ. واہ. اس میں مذہب کی تمیز نہیں ہوتی. پہلا حق انسان ہونا ہے اور تقریباً دنیا کا ہر فرد کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ ہوتا ہے. درست. عیسائی مذہب بھی سنگ دلی نہیں سکھاتا. درست. یہی سبب ہے کہ تمام عیسائی مورخین بھی گن گاتے ہیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے اپنے حکمرانوں کے نہیں، انہوں نے ظلم کیا. اب اس میں معاشرے میں انہوں نے استحکام کیا، کیسے قائم کیا؟ بتائیے. اس میں 2-3 چیزیں اہم ہیں. کوئی معاشرہ انصاف کے بغیر نہیں رہ سکتا. درست. اور ان کا انصاف جو تھا وہ سب کے لیے تھا. جیسے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ اگر یہودی مظلوم ہے تو حق یہودی کو ملے گا، ظالم کو نہیں ملے گا. 100% بالکل ٹھیک. ان کے بھی یہی معاملات تھے. یہ ہفتے میں 2 دن کھلی کچہریاں لگاتے تھے. اچھا. اور اس میں یعنی خود بھی اگر کوئی اپنا بھتیجا گھر کا فرد بھی حاضر ہوا ہے، کسی نے جھوٹا مقدمہ بھی کر دیا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم حاضر نہیں ہوں گے، خود بھی حاضر ہو رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کسی دباؤ میں کسی جج کو نہیں رکھا. جوڈیشری جو ہے
تمام تھرو آؤٹ مسلم ہسٹری ایک فری اینڈ فیئر پلے کا مظہر رہی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس کا نظام جو تھا رومن کیتھولک نہیں تھا، جیسے کہ ہمارا اینگلو سیکسن جوڈیشل سسٹم ہے، وہ قرآن و سنت اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنم لیتا تھا، اور یہی انہوں نے وہاں کیا کہنے، واہ واہ، یعنی وہ کوکٹل نظام نہیں تھا، وہ ایک نظام تھا اللہ اور اس کے رسول کا، واہ، اور وہ فوری انصاف کا تھا، اور جہاں تک عدل کا تعلق ہے اس میں انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ واہ، دوسری جو ہے خلق خدا کی خدمت کرنا جو ہوتا ہے وہ ایجوکیشن ہوتی ہے، واہ، وہ ہیلتھ ہوتی ہے، واہ، یا پھر ویلفیئر ورک ہوتا ہے، واہ، یہ تینوں کام انہوں نے بے بہا کیے اپنے دور۔ سبحان اللہ، سبحان اس میں انہوں نے سکولز بنوائے، ہاسپٹلز بنوائے، ٹھیک ہے، سرائیں جیسے سراگاہیں بنائیں، جی، راستوں کو محفوظ کیا جو اس دور کی ضرورتیں تھیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ریجنالڈ کا بھی نام آئے گا جو حرم جاتے ہوئے حاجیوں پہ حملہ کرتا تھا، واپسی پہ بھی کرتا تھا، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں لڑائی ہو رہی ہے فلسطین اور شام، جہاں سے ان کی نیت ہوتی ہے کہ سیدھے ہم مکہ مدینہ پہ واپس چلیں۔ جی 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 جی، اور آج بھی وہی نہیں ہے، آج بھی وہی نیت ہے، تو فقط اس شخص کو معاف نہیں کیا، باقی سب کو معاف کر دیا، بالکل ٹھیک ہے، اور کہا کہ اس کے 3 جرم تھے، ٹھیک، اور کہتا تھا جب یہ مسلمانوں کو شہید کرتا تھا تو کہتا تھا کہاں ہیں تمہارے محمد صلی اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور کون تمہیں بچائے گا مجھ سے، ثم معاذ اللہ۔ تو اس کا سر قلم کیا تھا۔ کمال یہ ہے کہ آخری وقت میں جب اس سے گفتگو کی ہے جی، تو پہلے اس سے پوچھا کہ تو یہ کہتا تھا، ہاں جی، جب اس نے اقرار کیا کہتا تھا ہاں جی، تو اس نے توبہ نہیں کی، اس کے بعد آپ نے سر قلم کیا، اور یہ واحد مطلب سر تھا جو یہ آپ نے واحد کہا۔ سر، ہاں، اور پھر یہ ہے کہ ان کی بہادری جو تھی کہ ظالم جو تھا وہ ڈرتا تھا، معاشرے میں بھی سب کو پتا تھا کہ انصاف لینا ہے تو اس درویش حکمران کے پاس چلے جاؤ جو باہر طور عدل کرے گا، اور یہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کرتے تھے، بالکل ٹھیک ہے، عیسائیوں کے خلاف جنگ کی ہے، عیسائی رعایا کے ساتھ محبت کی ہے۔ واہ، یہ دیکھیں اس میں تو میں نے آگے جا کے بات کرنی ہے یوسف عرفان صاحب، خاص طور پہ کیونکہ یہ جو آج پوری دنیا کے اندر پینٹ کیا جاتا ہے نا کہ مسلمان اجڑ ہیں، ہم نے تحس نحس نہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ ایک اچھے کردار کا ثبوت دیا۔ موجودہ دور کا بوسنیہ ہمارے سامنے ہے، بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ چیئرمین تحریک جوانان پاکستان جناب عبداللہ حمید گل صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ عبداللہ بھائی یہ بتائیے کہ ایک 22 سال کا نوجوان مصر فتح کرنے کے بعد پھر وہ چلتے ہیں حلب کی طرف، وہ موصل کی طرف، وہ شام کو فتح کرتے ہیں، اور پھر ایک 4 سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، ریجنالڈ کا ظاہر ہے اس میں حوالہ آیا، پھر اس نے بریچ کیا، اس کے بعد مارکہ حتین جو ہے اس کا ایک پس منظر ہے، ذرا میں چاہتا ہوں اس پہ گفتگو کریں، اور اس کی جو جغرافیائی اہمیت ہے ذرا وہ بھی بتائیے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اسرائیل کا جو شمال کا علاقہ بنتا ہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو جنگی حکمت عملی تھی، جو جوش و جذبہ تھا، اور کفار کی جو پسپائی تھی، ذرا پورا منظرنامہ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جنید صاحب، آپ نے کتنا اچھا کام کیا، نوجوان نسل کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شیر جرنیل جو ہیں ان کے متعلق آپ نے آگاہی دی، میں آپ کا ممنون ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے، جب بات آتی ہے اس عظیم جرنیل کی تو ایسے رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں اس کے علاوہ کیا کہوں کہ آج جتنی خوبصورت باتیں ابھی سننے کو مل رہی تھیں، میں تو ایک تاریخ کی رو میں بہہ رہا تھا اور اس جگہ کے اوپر جا کے کھڑا ہو رہا تھا کہ جہاں مسلمان جو ہے جس انداز کے اندر ان کو آپ نے بتایا کہ گھٹنوں تک خون کے اندر جو ہے وہ وہاں یروشلم میں موجود تھا، اور جس انداز کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا، اور پھر جو ہے اور بیت المقدس جو تھا جو ہمارا قبلہ اول تھا وہ دشمنوں کے قبضے میں تھا، اس کو لینے کے لیے ایک نیک ماں باپ کی خواہش جو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا اور اس پاک ذات کو پیدا کیا جس کو ہم صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے نام سے جانتے ہیں، اور قہاری، قدوسی، جبروت اور غفاری، یہ کوالٹیز جو تھیں وہ اگر دیکھی جائیں تو آپ کے اندر موجود تھیں۔ اب جہاں 22 سال کا نوجوان کے اندر یہ جذبہ پیدا کیسے ہوتا ہے، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ اللہ کے احکامات اور قرآن کی تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور وہ جو شوق شہادت جس کا ابھی ذکر کیا اور جس کے لیے آپ نے میرے والد کے لیے بھی بولا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد کو، اگر جرنیل تو پاکستان میں بہت سارے ہیں اور ظاہر ہے آئندہ بھی آتے رہیں گے، میرے والد کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی وہ صرف عشق جہاد کی وجہ سے اور جہاد کے اندر رہنے کی وجہ سے ملی، ورنہ بہت سارے حمید گل آئے اور چلے گئے، لیکن یہ جو شوق شہادت اور جذبہ جہاد تھا نا، یہ اس نے ایک ممتاز مقام ہر اس شخص کو دیا جس نے جہاد کے ساتھ عزت کی۔ اب
ہم اس منظرنامے پہ جاتے ہیں کہ حجاز مقدس کے اوپر پہلی بات یہ ہے کہ وہ 4 سالہ معاہدہ جو رینالڈ کے ساتھ ہوا، ہمیشہ بتایا گیا کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ہنود کو بھی شامل کر لیں، یہ اپنے معاہدات سے پھر جاتے ہیں، یہ معاہدات توڑتے ہیں، اور وہی ہوا کہ وہ 4 سالہ معاہدہ جو ہے وہ توڑا گیا، باوجود اس کے لوگوں کو لوٹا گیا، لوگوں کو مارا گیا، چھوٹے موٹے جو جنگی تھے معاملات وہ کرتے رہے، انٹیلیجنس کے ذریعے آپریشن کرتے رہے، اور حد یہ ہے کہ باقاعدہ پہلی دفعہ جو پورنوگرافی تھی وہ باقاعدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ان کے سپاہ کے اوپر جو ہے وہ استعمال کی گئی۔ یہ اوچھے ہتھ کنڈے، یہ نیچ حرکات آپ کو صرف مغرب سے ملتی ہیں، آپ کو مغرب سے جو ہے وہ یہ جو مغرب آج کا نظر آ رہا ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سلطان صلاح الدین سے انہوں نے انصاف سیکھا؟ ورنہ انصاف یہ کرتے تھے بھلا، انہوں نے جو لوگوں کو روند ڈالا، معاہدات توڑے، پھر جب حجاز مقدس کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اس کے لیے انہوں نے رینالڈ نے جب فورسز کو اکٹھا کیا اور تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے حجاز مقدس کے اوپر آپ نے حملہ کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان صلاح الدین نے جا کے ان کو حلب کے اندر جو حتین تھا، حتین کے اندر جا کے ان کو جا لیا، اور ایک زبردست قسم کی جو ہے بیٹل ہوئی، 30,000 لوگ اس کے اندر جو ہے مارے گئے۔ اب اس کی جغرافیائی اہمیت اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ سلطان جو ہے پہلی دفعہ انہوں نے سیریا اور جو ایجپٹ تھا اس کی ریاست کو جو ہے اس کے ایک متفقہ سلطان بنے وہ، اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ اب ان کو اس سائڈ سے جو ان کی کرسچنز کی جو سپلائی لائنز تھیں وہ ان کو کاٹنی تھی، اس لیے یہ بہت اہمیت کا حامل تھا کہ جب تک کہ آپ ان کی کمک کو نہ کاٹتے تب تک آپ جو ہے یہ بیٹل جو ہے وہ جیتنے کے لیے آپ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ دوسری بات، کسی بھی جنگ کے اندر آپ کی جو سپلائی لائنز ہیں، آپ کی جو کمک ہے، آپ کی جو مزید ری انفورسمنٹس ہیں، آپ کو ان کو جو ہے وہ کٹ کرنا پڑتا ہے، یہ ایک صرف بہترین جرنیل ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس کی جو جغرافیائی جو معاملات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا وہ اتنا کمال کا تھا کہ وہ دشمن کی ایک ایک نگاہ کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے، اور ان کو جس کو آج کہا جاتا ہے، یہ جو دنیا آج کہتی ہے یہ پریمپٹیو سٹرائک ڈاکٹرن، یہ تو صلاح الدین ایوبی سے سیکھی، پریمپشن انہوں نے کی، ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب ان کے نیکسٹ ٹارگٹس کیا ہیں، حجاز مقدس کے بعد یہ جو ہے یہ دوبارہ یروشلم کے اوپر آئیں گے۔ اس لیے آپ ان کی بہادری کا یہ عالم دیکھیں کہ وہ جو رچرڈ دا لائن ہارٹ، جس کو درمیان میں گھوڑا بھی اس کا مر گیا اور خود بھی زخمی ہو گیا، تو سیب بھیج رہے ہیں اس کو کہ چلو تمہارے دل کو تقویت ملے گی، تمہیں یہ میں گھوڑا بھیج رہا ہوں کیونکہ میں گرے ہوئے دشمن پہ ہاتھ نہیں ڈالتا۔ یہ دیکھیں نا کمال۔ تو اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیٹل ہوتی ہے، 30,000 لوگ جو ہے وہ اس کے اندر کرسچنز جو ہیں ان کو مارا جاتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے کم ترین جن لوگوں کو جو ہے جو سید صلاح الدین ایوبی صاحب کے رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر جن کو سب سے کم، یہ مغرب لکھتا ہے کہ سب سے کم جس میں خون بہا ہوا وہ صلاح الدین ایوبی کا دور تھا، یعنی کہ جس انداز میں باقاعدہ ٹیکس لگایا گیا، انگریزوں نے، پوپ اربن نے ٹیکس لگایا اور کہا کہ جناب ہر آدمی جو ہے وہ ٹیکس دے گا، اور اس کو جو ہے کروسیڈ ٹیکس دیا گیا، یعنی کہ صلیبی جنگ کا ٹیکس دیا گیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کرپشن کی نظر ہو گیا، یہ خود مغرب لکھتا ہے کہ اس میں سے 1 پیسہ بھی جو ہے وہ کروسیڈرز کو نہیں ملا، اور نتیجہ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جس انداز کے اندر وہ معافی دے دیتے ہیں لوگوں کو، آپ نے خود ابھی بتایا اپنے بیانیے میں کہ 10 دینار میں مرد، 5 دینار پہ 5 اشرفی پہ عورت، اور 2 اشرفی کے اوپر جو ہے وہ ایک بچے کو، اور پھر جن لوگوں کو ان کا انصاف کا عالم یہ دیکھیں کہ ہر آدمی کو بعد میں جب فتح ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں زائرین کو آنے دو، جو زائرین آتے ہیں وہ کرسچن ہیں، وہ جو بھی ہیں ان کو آنے دو، وہ ملیں، وہ لوگوں کے پاس اپنی عبادت کریں، لیکن ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ ایڈوائس جاتی ہے کہ زائرین بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں، زائرین کو نہیں روکنا بلکہ ان کی معاونت کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ صاحب اس پہ گفتگو کریں گے، اور یہ ان کی زندگی کا یہ ان کی زندگی کا رواداری کا ایک الگ فیز ہے۔ کمال یہ جو آپ فرمانے تھے آف ہیٹن ہے، جسے مارکہ حتین کہا جاتا ہے، آپ یہ دیکھیے 30,000 لوگ جو ہیں وہ واصل جہنم ہوئے، 30,000 قید ہوئے۔ اسٹریٹجی یہ تھی کہ پانی سے سب سے پہلے انہوں نے دور کیا، ان کو خشکی کی طرف لے کر گئے، اور آپ دیکھیے کمال یہی گیٹ وے بنا، یہی ایکچولی گیٹ وے بنا فلسطین کے اندر داخلے کا۔ اور آپ دیکھیے کہ جہاں مصر سے آپ نے آغاز کیا تھا اور پھر شام، حلب اور موصل سے ہوتے ہوتے اس کے بعد آپ نے فائنلی اس قبلہ اول کو جس کے عشق میں آپ اور آپ کے اجداد مبتلا تھے اس کو آزاد کروایا۔ ہمارے ساتھ رہے ناظرین، لوٹ کے آپ کو ایک بڑی کمال کی بات انشاءاللہ بتاؤں گا اور پھر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا کام کیا ناظرین جس کے بارے میں پتہ لگنا بہت ضروری ہے۔ میرے ساتھ کہتا ہوں تاریخ کے عظیم ترین
شیر دل جرنیل جناب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ہم کر رہے ہیں، عقیدتوں کے نذرانے ان کی بارگاہ میں پیش کریں، اور کیوں نہ پیش کریں ناظرین. میرے آپ کے قبلہ اول کی محافظت آپ نے فرمائی، میرے آپ کے قبلہ اول کو آپ نے آزاد فرمایا، اور میرے آپ کے قبلہ اول کو آزاد فرمانے کے بعد پھر جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام کا طریق ہونا چاہیے ناظرین، اس طریق کو آپ نے اپنایا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظرین، بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہسٹری پڑھائی نہیں جاتی اور سمجھائی بھی نہیں جاتی. اور اب مسئلہ یہ کہ اب تو بہت زیادہ ہمارے نوجوانوں کو جو دور کر دیا گیا ہسٹری سے. 1 کلومیٹر کا ریڈیس ہے ناظرین، ذہن میں رہے آپ کے بیت المقدس میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں تصور میں، 1 کلومیٹر کا ریڈیس ہے. اس ریڈیس میں مسجد اقصیٰ بھی موجود ہے، اس ریڈیس میں کنیسۃ القائمہ بھی موجود ہے. کنیسۃ القائمہ کیا ہے میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں. اس ریڈیس میں مسجد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، اور اسی ریڈیس میں دیوار گریہ بھی موجود ہے. اچھا جی، دیوار گریہ سے آغاز کرتے ہیں. دیوار گریہ جو ہے ایکچولی یوں کہہ لیجئے کہ آپ ایسٹ میں مسجد اقصیٰ کے موجود ہے، اور یہ وہ دیوار ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے یہودی دعا کرتے ہیں، اور یہیں سے دجال کے خروج کے حوالے سے ان کی اپنی ایک سوچ اور عقیدہ ہے. مسجد اقصیٰ آپ کو پتہ ہے قبلہ اول ہے. اچھا، اس ریڈیس میں جو 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں مسجد عمر فاروق موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مسجد کیوں بنی اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے کنیسۃ القائمہ کے بارے میں سن لیجئے. یہ چرچ ہے بیسیکلی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو وہاں عیسائیوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ اس چرچ میں نماز ادا کر لیں، تو آپ نے نماز ادا نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کہ آنے والے دور میں کئی مسلمان اس جگہ کو جو ہے کیپچر نہ کر لیں، لہٰذا آپ نے اس سے ہٹ کے اس کے سامنے دوسری جگہ نماز ادا کی. اس جگہ پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم کیا. یہ جو کنیسۃ القائمہ ہے ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر مصلوب کیے گئے تھے. ہمارا ظاہر یہ عقیدہ نہیں ہے. تو آپ نے بنیادی طور پر انٹرفیتھ ہارمونی کے تصور کے تحت اس سے ہٹ کے اس کے سامنے جو مسجد قائم کی، اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے انٹروین نہیں کیا. ایون آپ کی جو خانقاہ ہے اس کو آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ عیسائیوں کو دیا تاکہ وہ اپنی عبادات کریں، ایک حصہ آپ کی خانقاہ کا موجود ہے. اور آج آپ کی خانقاہ میں جو متولیاں ہیں وہ آپ ہی کی نسل سے ہیں، اور ان کا تعلق اس خاندان سے جو لشکر میں، یعنی جو فرنٹ لائن کا جو لشکر تھا جو لڑ رہا تھا، آپ کا تعلق اس خاندان سے جو اس وقت اس جگہ کی، اس خانقاہ کی متولیاں ہیں. یعنی آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا کے تمام مذاہب کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ ہوتے ہیں سچے غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حکومت کرنے کے باوجود بھی جبر نہیں کرتے، ظلم نہیں کیا کرتے. آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب. بڑی دیکھیں ایک جو بات سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے، اور یہ بڑی باریکی سے سمجھنے کی اور سمجھانے کی بات ہے. کیا وجہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقویٰ کی؟ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو بتائیے کہ داستانیں کیا تھیں، ان کی پرہیزگاری کیا تھی. لیکن کیا وجہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ، امام غزالی علیہ رحمہ کے تلامذہ کو اپنے ساتھ رکھا؟ کیا وجہ تھی کہ ان لوگوں کو لے کے وہ ساتھ چلتے تھے، اور کیا نظر کرم تھی ان بزرگان دین کی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پہ؟ بتائیے. بنیادی بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی علوم دینیہ سے بہرہ مند ہے، اور اس وقت جو نظام تعلیم تھا، خواہ وہ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مدرسے میں تھا، یا مدرسہ نظامیہ میں تھا، یا دوسری جگہ تھا، وہ ایک نصاب تھا. اور یہ وہ نصاب تھا جو انسان کو سب سے پہلے انسان بناتا ہے، پھر ڈاکٹر بناتا ہے، پھر انجینئر بناتا ہے. آج کیا ہمارے طالبہ کو یہ علم نہیں ہے کہ 1857 تک یورپ اور مغرب کے تمام اداروں میں جو انجینئرنگ اور طب پڑھائی جا رہی تھی وہ تمام کی تمام انہی اداروں کے طلباء کی تھی. اس لیے فوج میں بھی وہی لوگ آتے تھے، اور ان کی اخلاقی بنیادوں پر کردار سازی ہوتی تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں ہمیں یہ بات اچھی طرح نظر آتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خدمتگار ہوا کرتا ہے. کسی مرحلے پر بھی سلطان نے بیٹھ کر یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ حاکم ہے اور اس کے پاس بیٹھے ہوئے محکوم ہیں. اور یہی زہد اور تقویٰ ان کا تھا کہ وہ جہاں مخلوق کو وقت دیتے تھے وہاں اپنے خالق کے ساتھ اپنے رشتے کو کمزور نہیں ہونے دیتے تھے. یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جو انسان کے اندر وہ انقلاب لاتا ہے کہ جس کی بدولت انسان اپنے ابنائے جنس کے لیے، نو انسانی کے لیے سراپا رحمت بن جاتا ہے. اور انہوں نے اپنے لشکر میں بھی وہی لوگ رکھے تھے، ظاہر ہے کہ علم وہیں سے آتا تھا، اور جو علماء کے صف میں ممتاز ہوتے تھے ان کو، اور ابن قدامہ کا آپ نے ذکر کیا، کیا شخصیت، واہ واہ سبحان اللہ، تقویٰ و طہارت کی وہ ظاہر مثال ہے. اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی راتیں تو اپنے رب کے ساتھ
باتوں میں گزرتی تھیں، لیکن دن میں آپ یہ دیکھیں کہ جہاد کے طور پر کتنا وقت گھوڑے کی سواری پر گزرتا تھا. اور علماء لکھتے ہیں، ان کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ ان کے جسم کے نیچے والے حصے میں کچھ ایسے پھوڑے، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں گھوڑے کی پشت پر جہاد کے لیے رہتا ہوں مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ میرے جسم میں کچھ ہے، لیکن جب اس سے اتر کر میں کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرا وجود پھر مجھے تکلیف دیتا ہے، اس کی وجہ سے تو یہ تمام قطع کلام کی معذرت، فجر سے لے کے ظہر تک گھوڑے کی پیٹھ پہ رہنا اور ظہر سے لے کر مغرب تک گھوڑے کی پیٹھ پہ رہنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے پروفیسر صاحب، مطلب یہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے. یہ تو وہی کرے گا نا جس کو اللہ کے مخلوق یعنی اہل ایمان سے محبت ہے، اور وہ ان کی ترقی کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کو ہر وقت سنوارنے کے لیے کوشش میں لگا رہے. اچھا، ابن قدامہ جیسی شخصیت رحمۃ اللہ علیہ کو، جو کہ ظاہر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اور مرید اور آخری 2 برس آپ کو میسر آئے، ان کو اپنا چیف ایڈوائزر، چیف کمانڈر رکھنا، یہ کیسی بات ہے؟ یہی ہے نا کہ ان کی طرف سے ان کو جو مشورے ملیں گے وہ مخلوق خدا کے ساتھ محبت کے ہوں گے. جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے الخلق عیال اللہ، تو ہمارے ہاں خانقاہیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر انسان کی خدمت کے لیے وقف ہوتی ہیں. وہاں لوگوں کی مرادیں اس طرح سے پوری نہیں ہوتی کہ آپ گئے، آپ نے منت مانی، چڑھاوے چڑھائے اور کہا کہ میری منت پوری ہوگی، بلکہ وہاں سے انہیں وہ درس ملا کرتا تھا کہ جس کی بنا پر وہ وہاں سے واپس آ کر اپنے معاشرے کے اندر ایک مفید شہری بن کر اپنے ملک کی اور قوم کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں. ایک بات جو بڑی اہم ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ذرا کلام فرمائیے کہ میں روایتوں میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کے والد گرامی 10 برس کی عمر میں لے کے گئے تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام اور دیگر صحابہ اور بزرگوں سے تبرک لیا کرتے تھے. اب ہم یہ جو پڑھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فلاں کو لعاب دہن دیا، فلاں کو لعاب دہن دیا، اور سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خواب میں لعاب دہن مل رہا ہے. تو اس طرح سے اسلاف کے ساتھ محبت جو ہوتی ہے، ان کا لعاب دہن ان کے اندر ایک خون میں انقلاب لاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ اللہ اور اس کی مخلوق دونوں کے حقوق کو پورا کرنے کے قابل ہے. ایک بات جو بڑی اہم ترین ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس پہ ذرا سا کلام فرمائیے گا پروفیسر صاحب، کہ آپ نے مطلب ایک موٹیویشن کے لیے اپنے ساتھ جو علماء کو، مشائخ کو اور صوفیاء کو رکھا خاص طور پہ، جو پورنوگرافک آرٹ کی بات ہوئی کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں صلیبیوں نے جو ہے یہ کام کیا، لیکن وہی بات ہے کہ ان صوفیاء کی وجہ سے، دیکھیں یہاں پر یہ وجہ سمجھ آ رہی ہے، ان صوفیاء کی وجہ سے وہ تزکیہ نفس ہوتا رہا، وہ طہارت ہوتی رہی، اور آپ بچے رہے، مطلب ظاہر آپ کا لشکری جو ہے وہ بچے رہے اس حوالے سے. اچھا، اب 90 برس کے بعد یا 91 برس کے بعد صلیبیوں کے قبضے میں رہنے والا جو بیت المقدس تھا، جو مسجد اقصیٰ تھی، وہ آزاد ہو رہی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے، اور اللہ نے ایک بار پھر مسلمانوں کو قبلہ اول عطا کر دیا. اچھا، پھر وہی بات ہے، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا ممبر جو ہے اب لگنے جا رہا ہے، اور کمال یہ ہے کہ مجاہد اعظم سپہ سالار اعظم خود امامت اور خطابت فرمائیں گے. ٹھیک، اچھا، کیا فوجی حکمت عملی تھی، کیا منظرنامہ تھا، ذرا بتائیے لوگوں کو. بہت بہت شکریہ. سلطان صلاح الدین ایوبی کی عمر تو تقریباً 55 سال ہے، مگر ان کے کام جو ہیں وہ تا قیامت رہنے والے. سر صدیوں پر محیط ہیں، صدیوں پر محیط ہیں، ایسا ہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ دور جو ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ صلیبیوں نے، سورے یورپ نے یہاں پر اپنی ریاستیں ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ بنانا شروع کر دی، بحیرہ روم، بحیرہ احمر، یہ سارا مطلب کیپچر کیا ہوا تھا، اور 1099 کے لگ بھگ انہوں نے بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا. درست، ٹھیک ہے. اب یہ وہ دور تھا جب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے بغداد میں، اور لوگ مسلمان ہوتے تھے، یہودی بھی، عیسائی بھی، تقریباً یعنی ہر روز ہی کوئی نہ کوئی مسلمان ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ کرد علاقہ جو ہے، جو آج عراق، شام، ترکی، ایران، ان سب جگہوں پہ شامل ہے، یہ کرد قبیلہ انہی کے دستے مبارک پر مسلمان ہوئے ماشاءاللہ، اور انہوں نے طے کیا کہ ہم نے بیت المقدس واپس لینا ہے. واہ. اور وہ جہاد کی روح معاشرے کے اندر داخل کی، جو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں آئی، اس سے پہلے عماد الدین زنگی کی شکل میں آئی، اور اس کی تکمیل جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی کی شکل میں آئی. آپ ہی دیکھیں نا کہ پروپورشنلی کوئی بنتا ہی نہیں ہے معاملہ کہ 40,000 کا ایک لشکر ہے اور 10 لاکھ سے اوپر کا ایک لشکر ہے، اور جدید اسلحے کے ساتھ. اب اس میں کیا چیز تھی؟ اس میں 2 چیزیں تھیں. ان کے لشکر میں جہاں جہاد تھا، کرائے کے فوجی نہیں تھے، میس میں کھانا والے نہیں تھے. کیا اچھی بات ہے، کیا انہوں نے ان لوگوں کے لیا جن کا ایمان ہے جہاد، اور ایک مجاہد بھی پوری دنیا سے نہیں سنبھالا جاتا، یہ تو تقریباً 40,000 تھے. اور یہی سبب تھا کہ 14 سال لڑے ہیں، بعض اوقات تنہا الائیڈ فورسز کا مقابلہ کیا ہے، کوئی کمک نہیں ہے، مگر وہ اولیاء اللہ، وہ علماء، وہ مشائخ جو ان کے ہر وقت ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ابن شداد کہتے ہیں کہ
جب فتح ہو گیا بیت المقدس، اس کے بعد جب یہ دوبارہ آئے ہیں عکا کے مقام پر اور بیت المقدس دوبارہ خطرے میں محسوس ہوا ہے، ساری رات دعا کرتے رہے. اللہ. اگلا دن جمعے کا تھا تو میں نے کہا کہ حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اذان اور اقامت کے دوران معراج کے مقام پر جا کے 2 نفل پڑھے گا، اس سے پہلے صدقہ دے گا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. کیا مسلمان. اور یہ اسی طرح جا کے روتے رہے وہاں بیٹھ کے، اور چند دنوں میں ہی سارا حملہ آور آپسی میں لڑ بھڑ کے علیحدہ ہو گئے. سر ایک بات اور ذرا اس کا کامنٹ فرمائیں. میرا ایک سوال ہے ضمن، یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر عکا اور اسکلان کی جو آپ بات فرما رہے ہیں، وہاں سے جو بحری بیڑا آ چکا ہے، ایک بحری بیڑا آپ نے بھی منگوایا تھا، اور آپ نے جب مسلم امہ سے مدد چاہی تو کوئی ملک کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ ظاہر انتشار بہت تھا فتنہ فساد. وہاں پہ شہاب الدین غوری جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب ان کے پیچھے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر یہ لگے ہوئے تھے. ایک بات جو بڑی اہم ہے بتائیے کہ ایک وقت تو ایسا بھی آیا تھا نا کہ وہ طے کر سکتے تھے کہ میں اکیلا ہوں کیا کروں، لیکن آپ یہی بات ہے کہ یہاں تنہا کھڑے ہو، یہاں ایمان کا امتحان، امت کے بیڑے کو جو پا لگا، یہاں ایمان کا امتحان ہے. اور علماء عالم اسلام کا تصوف ولی اللہ ہونا ہے. اللہ. یہ اولیاء اللہ کی صحبت میں رہتے تھے، یہ قرآن کے حافظ تھے، کتاب الحماسہ کے حافظ تھے، عالم تھے، خود علم انصاب کے ماہر تھے، حتیٰ کہ عربی گھوڑوں کی تمام قسموں کا یعنی انہیں ازبر تھیں. اور ان کی محفل میں یعنی ابن شداد تھے، قاضی الفاضل تھے، الاصفہانی تھے، اور دیگر لوگ تھے، ابن قدامہ آپ نے ذکر کیا. یہ سب ان کے ہر وقت صحبت میں رہنے والے تھے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ قرآن سنتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ یہ کہ بھئی جب 2 صفیں جنگ کے دوران اس درمیان میں اگر حدیث شریف شروع جائے تو کیا سبحان اللہ، یہ سنت بھی پوری کی. سر بات دیکھیں آج بھی بیت المقدس میں نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد جو تلاوت کی جاتی ہے، یہ رائج آپ نے کیا. ایون اوقاف سے جو ہے امام کی جو مطلب خدمت و وظیفہ کا معاملہ، یہ آپ نے رائج کیا جو آج تک چل رہا ہے. ایون آپ دیکھیں جو کلیسا ہے اس کا انتظام جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا، وہ بھی مسلمانوں کے پاس ہے، دروازہ وہی کھولتے ہیں وہی بند کرتے ہیں. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی جنگی حکمت علمی کیا تھی. تمام یورپ جو تھا جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو وہ متحد ہو گیا، اور انہوں نے 2-3 چیزیں اپنائی ہیں. ایک تو یہ کہ عوام کو لوٹا ٹیکسیشن کی شکل میں، جس کا بھی عبداللہ حمید گل صاحب نے بھی ذکر کیا. دوسرا کہ عالم اسلام میں بے حیائی پھیلا دی جائے. بے حیائی کے بعد معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. اللہ. اور قرآن میں کیا کہا ہے اللہ نے کہ جب میرے بندے حاکم بنتے ہیں تو معاشرے سے بے حیائی ختم کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ اس صلیبی جنگوں میں پہلی حکمت عملی تھی صلاح الدین ایوبی کی کہ معاشرے کو بے حیائی سے بچایا تھا. آج بھی اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو اسلامی معاشرے پاکستان کو، عالم اسلام کو مغرب کی بے حیا پالیسی سے بچانا ہوگا. بہت اچھی بات. آپ دوسری بات کہ حملہ آور باہر سے آتے تھے کیونکہ ساحلی علاقے ان کے پاس تھے. جیسے آپ نے کہا ہتھین کی فتح اس لیے ممکن ہوئی کہ انہوں نے ساحلی علاقوں سے ان کو منقطع کر دیا، سب سے پہلے کاٹ دیا، ان کی سپلائی لائن ختم ہو گئی. ایسے ہی اور ان کو زمین کے اندر لا کے پھر مارا. آپ دیکھیں نا بیت المقدس میں داخل ہونے سے پہلے وہ ساحلی پٹی پر گئے، وہاں سے انہوں نے سارا ان کو جو ہے اپنا ایک طرف. پھر انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ جو مسلمان ریلیونٹ ایریا تھا وہاں کے مسلمانوں کے انتشار کو اتحاد میں بدلا. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کی کہ ان کو جہاد پر متفق کر کے یہاں اکٹھا کیا، اور ان کے اڈے جو ان کے حلیف تھے ان کو بھی ختم کیا. ٹھیک جی. اور جہاں تک ان کی کامیابی کا ہے، کامیابی کا سبب بھی یہی بنا کہ ان کے ہر وقت ان کے ساتھ قرآن، حدیث، اسوہ رسول اور عدل تھا. اپنی تلوار خود دیتے ہیں، اپنا گھوڑا خود دیتے ہیں، بیمار پرسی کرتے ہیں. یہ کہاں ہوتا ہے دشمنوں کے ساتھ؟ ہوتا ہی نہیں ہے سر. اور اس میں ایک بات بتاؤں، فائنلی میں عبداللہ حمید گل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جو پہلی صلیبی جنگ میں جو تقریباً کوئی 10-12-13 لاکھ کی فوج کے ساتھ جس طرح سے بیت المقدس پہ عیسائیوں نے چڑھائی کی تھی، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب رپورٹ کیا گیا تھا اپنے مرکز پہ انہوں نے رپورٹ کیا تو یہ رپورٹ کیا کہ ایک جملے میں ہم بات بتاتے ہیں کہ اس وقت مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے خون سے، ہمارے گھٹنے جو ہیں مسلمانوں کے خون سے اس وقت مسجد اقصیٰ میں تر ہو رہے ہیں. یعنی اس حد تک بربریت انہوں نے کی. اس کی ایک ظاہر تفصیل داستان ہے. فتح بیت المقدس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ٹٹ فار ٹٹ کرنا چاہیے تھا ان کو، ظاہر ہے جو انہوں نے کیا، جیسے مطلب ہمیں آدمی تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا صاحب. عیسائیوں کے ساتھ جو حسن سلوک اور مذہبی رواداری کا آپ نے ثبوت دیا، اور غیر مسلموں کا سلطان کے بارے میں یعنی ان کے مثبت کردار کے حوالے سے پھر جو اقرار پوری دنیا میں آج تک نظر آتا ہے، اس حوالے سے ذرا بتائیے. دیکھیں غیر ملکی جو شاعر ہیں وہ خود انگریز شاعر جو ہیں وہ ان کے متعلق بے تحاشا معاملات لکھ چکے ہیں. وہ ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، اور خود رچرڈ لائن ہارٹ جو ہے بعد میں تحفے تحائف بھجواتا رہا. اسی طریقے سے سلطان جو ہے ان کی طرف جو ہے معاملات کرتے رہے. اور ایک جس کو میگنانمٹی کہا جاتا ہے، میگنانمٹی شو کی، انہوں نے بتایا کہ ہم جنگ کے میدان میں جو ہیں وہ یقیناً ہماری تلواریں جو ہیں وہ قہر بن کے ٹوٹیں گی، لیکن جب ہم
معاملہ صلح اور امن کا آئے گا تو مسلمان سے برتر کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا. اور انہوں نے جس انداز کے اندر لوگوں کو عبادت گاہوں میں آنے کی اجازت دی, اور حد یہ ہے کہ مجھے ایک یاد آتا ہے کہ قصہ کہ جس میں ایک غالباً کرسچن عورت کا ایک بچہ گم ہو جاتا ہے, اور سلطان جو ہیں وہ خود تلاش کرنے لگتے ہیں اور ایک دن تقریباً کھانا نہیں کھاتے کہ ان کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ یہ عورت کا بچہ کدھر ہے. بعد میں وہ بچہ مل جاتا ہے, اس کی وہ معاونت بھی کرتے ہیں, اس کا بھی خیال کرتے ہیں. تو ایک انسان جو کہ مسلمان ہے اس کی اعلیٰ ترین مثال صلاح الدین ہیں, اور یہ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جو مثال قائم کی یہ اس دور کی جو ظالمانہ روایات تھیں, جو وحشیانہ جو روایات تھیں, ان کے بالکل جو ہے یہ برعکس تھا. کیونکہ انگریز جو ہیں وہ تو آپ کے بچوں کو بھی قتل کروا دیتے تھے, انگریز جو ہیں وہ آپ کے زن بچہ کوہلو میں پلوا دیا کرتے تھے, لیکن یہ مسلمانوں کی روایات بالکل مختلف, اس کے بالکل برعکس رہیں. جو چیز میں ضرور اس کے اوپر وہ جو لیک ٹبرس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ 40,000 تو ہم نے بتایا ابھی پروفیسر یوسف عرفان صاحب نے, لیکن 40,000 میں 12,000 گھوڑ سوار تھے جن کو ہم کیولری کے نام سے جانتے ہیں. اور جو گولان ہائٹس کے اوپر انہوں نے جس انداز میں تیر اندازوں کو بٹھایا, وہ تیر انداز جو تھے وہ ایک قہر بن کے ٹوٹے اور ان کو جو ہے پانی تک پہنچنے نہیں دیا. آئسولیٹ جس کا میں نے شروع میں کیا کہ آئسولیشن کر دی, ان کی کمک کاٹ دی. اب دیکھیں جو صورتحال بنتی ہے بعد کے اندر کہ جو کرسچن جتنی روایات تھیں اور جو انہوں نے کرسچن مارکنگ کی ہوئی تھیں وہ بیت المقدس سے ختم کی گئیں, اور ان کی جگہ جو ہے اسلامی روایات جو ہیں ان کو شامل کیا گیا. درست. اور لوگوں کے اوپر ظلم اور جبر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کو جیتا, لوگوں کے لیے خیال کیا, لوگوں کے لیے گڈ گورننس پیدا کی, اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک اسلامی ریاست کے اندر کہ یہود و نصارہ کوئی بھی ہوں, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, ان کے حقوق جو تھے وہ بالکل اسی انداز میں ادا کیے جس طرح سے ایک مسلمان کے لیے ادا کیے جاتے ہیں, جس طرح ریاست مدینہ میں ادا کیے گئے. اور ایمانداری کا تقاضا یہ تھا سلطان کا کہ ساری زندگی جس شخص نے بیت المقدس ہمیں لے کے دیا اور جس نے قبلہ اول جو ہے وہ دشمنوں سے ہمیں چھڑوا کے دیا, وہ حج کی تمنا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے, پردہ فرما گئے, اور یہ کہا کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے, ان کے پاس ٹوٹل جو ہے وہ کچھ پیسے نکلے, وہ میرے خیال میں 100 اشرفی سے بھی کوئی کم پیسے ان کے پاس موجود تھے. ان کے پاس تلواریں تھیں, ان کا ڈیماسکس جس کو دمشق کا بلیڈ کہا جاتا ہے, ڈیماسکس بلیڈ جو تھی ان کی تلوار تھی جو کہ مسلمانوں کے پاس تھی. اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے جنگ لڑی وہ جو جنگ تھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑی, اور ایک نظریہ, ایک ایسا نظریہ جو ان کی زندگی سے برتر تھا. 55 سال کی عمر کے اندر ایک آدمی جو ہے جوان ہوتا ہے, لیکن اس کی تمام تر توجہ جو تھی وہ اسلام کی سربلندی, اور اس میں غیرت اور حمیت کا عمل یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں بیت المقدس کو جو ہے وہ واپس لوں گا. یہ آج اگر مسلمانوں میں سوچ پیدا ہو جائے تو کشمیر جو ہے وہ دور نہیں ہے. اسی طریقے سے افغانستان کے اندر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو جہاد کے اندر فتح دی, یعنی کہ پوری دنیا کی فورسز آج بھی افغانستان میں کھڑی تھیں. 5 سپر پاوریں, امریکہ, فرانس, جرمنی, انڈیا اور خود برطانیہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے راتوں کو اللہ کے آگے سجدہ کیا اور دن کو جو ہے وہ تلوار اٹھائی, ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فتح عطا کی. عبداللہ صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. وقت بالکل گیا, لیکن میرا خیال ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے, ان پہ تو اور مزید پروگرامز ہونے چاہیے.